نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا سنتي فقد احبني ومن احبنی کان معی فی الجنہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے پیار کرتے ہیں اور کتنا پیار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا انداز خود عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، کہ مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری سنت پر عمل کرو، میرے طریقے پر عمل کرو۔ اس کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھیں۔ ایک بیٹا ایسا ہے جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، ساری آسائشیں موجود ہیں۔ اب وہ بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، ادھر اس کا باپ بھوکا مر رہا ہے، وہ باپ کو کھانا نہیں دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ باپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، باپ ادھر بیمار ہے، وہ عیادت نہیں کرتا ہے، بیمار پرسی نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے باپ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں، لیکن بڑھاپے کی منزل پر پہنچ چکا ہے، باپ ابھی تک اس کی خدمت نہیں کر رہا۔ تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ یہ اپنے باپ کی محبت کے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس دولت ہونے کے باوجود، اس کے پاس وقت ہونے کے باوجود، اس کے پاس فرصت ہونے کے باوجود نہ یہ اپنے باپ کو کھانا کھلاتا ہے، نہ یہ اپنے باپ کی بیمار پرسی کرتا ہے، نہ یہ اپنے باپ کی عیادت کرتا ہے، اور نہ ہی بڑھاپے کی منزل پر پہنچنے کے بعد یہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے یا اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے۔ ہر بندہ یہی کہے گا کہ یہ اپنے باپ کی محبت کے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، ہر باپ یہی کہے گا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احیا سنتی فقد احبنی۔ یہاں سے پتا چلا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا لحاظ رکھتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت کا لحاظ تم نے کیسے رکھنا ہے؟ من احیا سنتی فقد احبنی، کہ مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میرے طریقے پر عمل کرو، میری سنت پر عمل کرو۔ اب ہمیں اپنے معاشرتی زندگی کے اندر دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کون سے ایسے کام کرتے ہیں جن کاموں کی بنیاد پر حضور ہم سے راضی ہوتے ہیں، اور کون سے ایسے کام کرتے ہیں جن کاموں کی بنیاد پر حضور ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہی اسی وجہ سے کہ من احیا سنتی فقد احبنی، آج ہم میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا طریقہ، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ویسا ہو جیسے حضور نے ہمیں تعلیم فرمائی، جیسے حضور نے ہمیں سبق پڑھایا ہے۔ اب اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ہم حضور کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے حضور سے محبت کریں گے، ہمیں انعام کیا ملے گا؟ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میرے طریقے پر عمل کرتے ہوئے مجھ سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے میرا پڑوسی بنا کر کے جنت میں داخل فرما دے گا، میرا پڑوسی بنا کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اتنا ہی نہیں
بلکہ اللہ رب العزت اس بندے مومن کو کتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ امام ابو عبداللہ جنہیں امام ذہبی کہا جاتا ہے، یہ بڑے پیارے امام گزرے ہیں، بہترین امام گزرے ہیں، لاسانی امام گزرے ہیں۔ یہ امام ذہبی جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نیک شخص نے انہیں خواب میں دیکھا۔ کتنا پیارا انداز ہے خواب کا، سنیے توجہ کے ساتھ۔ ایک بندے مومن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اور طریقے پر عمل کرتا ہے تو اللہ اسے کتنا پیارا انعام عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام ذہبی سے اس نیک شخص نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اے امام آپ فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت امام ذہبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا، اللہ نے مجھے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ پھر اس نیک شخص نے پوچھا تمہاری بخشش کی وجہ کیا بنی، تمہیں کس سبب سے مغفرت کا پروانہ مل گیا؟ حضرت امام ذہبی نے رازدارانہ انداز میں فرمایا سنت رسول پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا سنت رسول پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ اگر ہم سنت رسول پر عمل کریں گے، طریقے مصطفیٰ پر عمل کریں گے، رب تبارک و تعالی ہمیں مرنے کے بعد ضرور مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے کہ یہ زندگی فانی ہے، ہر ایک کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کل تک جتنے ساتھی ہمارے ساتھ موجود تھے، کڑیل نوجوان، کورونا کی زندگی سے پہلے کے حالات آپ دیکھ لیجئے، بڑے بہترین طاقتور نوجوان ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج ان میں سے کئی نوجوان ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ آج جو لوگ ہمیں جناب کہہ رہے ہیں، کل ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہی لوگ ہمیں مرحوم کہیں گے، وہی لوگ مسجد میں جا کر کے مرحوم کے نام سے ہمارا اعلان کروائیں گے۔ اور یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ جب ہم قبر کے اندر پہنچیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا چہرہ مورا، ہمارا لباس، ہماری وضاقت، ہمارا چال چلن ایسا ہونا چاہیے کہ جس وقت بھی ہمیں موت آ جائے، جس گھڑی بھی ہمیں موت آ جائے اور ہمیں قبر میں اتارا جائے اور حضور قبر میں تشریف لائے، ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضور ہم سے یہ نہ فرمائے کہ تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور تیرے وجود سے تو میرے غلامی کا ایک سکہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور تیرے وجود کے اوپر تو میری غلامی کا ایک اثر بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر حضور نے یہ فرما دیا تو ہمارا پرسان حال کون ہونے والا ہے؟ ہماری پرسش کرنے والا کون ہونے والا ہے؟ ہمیں بچانے والا کون ہے؟ اس وجہ سے اگر ہم انتقال سے پہلے، ہماری موت سے پہلے اگر ہم اپنی تیاری کریں گے، حضور کے سامنے ہمیں شرمندگی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، بڑی بہترین حدیث پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتبعون سنن من کان قبلکم، اے میرے صحابہ، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہلے کے طریقوں پر چل پڑیں گے، پہلے کے لوگوں کے طریقوں پر چل پڑیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا شبرن بشبرن، اگر پہلے کے لوگ ایک بالشت آگے بڑھے ہوں گے تو میری امت کے چند لوگ ایک بالشت آگے بڑھیں گے۔ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ، اگر پہلے کی امت کے لوگ ایک ہاتھ آگے بڑھے ہوں گے، میری امت کے چند لوگ ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے۔ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبَعْتُمُوهُمْ، اگر پہلے کے لوگ گوہ کے سوراخ کے اندر داخل ہوئے ہوں گے تو میری امت کے چند لوگ ان کی پیروی میں گوہ کے سوراخ کے اندر بھی داخل ہو جائیں گے۔ یہ گوہ کسے کہا جاتا ہے؟ میرے خیال سے ہماری زبان کے اندر اس کو پاٹلا گوہ کہا جاتا ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر پہلے کے لوگ گوہ کے سوراخ کے اندر داخل ہوئے ہوں گے تو میری امت کے چند لوگ ان کی پیروی میں گوہ کے سوراخ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى، آپ کی امت جن کے طریقے پر چل پڑے گی اور جن کے پیچھے چل پڑیں گی، کیا وہ یہودی اور نصرانی ہوں گے؟ قال فمن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ان یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کون ہوگا جن کے طریقے پر میری امت چل جانے والی ہے، جن کے طریقے پر میری امت چلنے والی ہے۔ آج مسلمانوں کی حالات کا جائزہ لے کر کے دیکھیے، آج مسلمانوں کو شادیاں اس طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے یہودی شادیاں کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو اپنے پروگرامات اور اپنے جو بھی اپنے گھریلو معاملات ہوتے ہیں اس طریقے سے اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں جس طریقے سے عیسائی کرتے ہیں۔
آج مسلمانوں کو اپنے تہوار اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنے جس طریقے سے یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، تو آقا نے فرما دیا اگر تمہاری زندگی یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے کے مطابق ہوگی تم گوہ کے سوراخ کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہاں ٹھہر کر کے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کی مثال کیوں دی؟ چاہتے تو دوسرے جانور کی مثال دے سکتے تھے، دوسرے جانور کا تذکرہ کر سکتے تھے، لیکن حضور نے یہاں پر دوسرے کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ گوہ کی مثال دی۔ اس کی وجہ محدثین کرام نے بیان فرمائی، اس کی دو وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ گوہ کا سوراخ تنگ ہوتا ہے، یعنی شارٹ ہوتا ہے، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ گوہ کا سوراخ بدبودار جگہ پر ہوتا ہے، ذلت کی جگہ پر ہوتا ہے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میری امت، اگر تم نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو تمہاری زندگی گوہ کی سوراخ کی طرح تنگ ہو جائے گی، گوہ کی سوراخ کی طرح تنگ ہو جائے گی۔ اور اگر تم نے انہی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو جس طریقے سے ذلت کی جگہ پر اس کا سوراخ ہوتا ہے اسی طریقے سے تمہاری زندگی ذلیل کر کے رکھ دی جائے گی۔ آج حالات کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا آزمائش کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، بالخصوص ہمارے ملک کا حال دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، آزمائشوں سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ کل تک مسلمان بڑے آرام دہ زندگی گزار رہا تھا، لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ کئی جگہوں پر اذانوں پر پابندی، مسجدوں پر پابندی ہے، حجاب پر پابندی۔ وجہ کیا ہے؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم ہوئی ہے دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی بھی ہماری کیفیت، ہماری معاشرتی زندگی کو دیکھ لیجئے، اگر ہم اپنی نجی زندگی کو بھی دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اگر اذان ہو رہی ہے تو ٹی وی بند نہیں کریں گے بلکہ والیوم کم کریں گے۔ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، ہمارا حال یہ ہے۔ ہماری عورتیں شادی بیاہ کے موقع پر بند سنور کر کے باہر آتی ہے حجاب کے بغیر، حجاب پر پابندی لگا دی گئی۔ لوگ اذان ہوتی ہے مسجد کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی اذان ہوتی ہے مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، مسجدوں پر پابندی لگا دی گئی۔ والیوم کم کرتے ہیں، اذانوں پر پابندی لگا دی گئی۔ ابھی بھی اگر ہم نے اپنی زندگی درست نہیں کی، اپنا قبلہ درست نہیں کیا، انتظار کرو ابھی کتنوں پر پابندی لگنے والی ہے، کتنے شاعر اللہ پر پابندی لگنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے ڈاکٹر اقبال نے صحیح فرمایا تھا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ارشاد فرمایا، گویا آقا ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم نے ان ذلتوں سے نکلنا ہے، اگر تم نے ان رسوائیوں سے نکلنا ہے، ان یہودیوں کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان عیسائیوں کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، میرے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں عظمت رفتہ واپس عطا فرما دے گا، بہترین کامیابی عطا فرما دے گا۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی زندگی اس طریقے پر گزارنی ہے جیسے زندگی گزارنے کی تعلیم حضور نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب یہاں جب یہ ساری باتیں ہم پیش کرتے ہیں تو قوم کا ری ایکشن آگے سے کیا ہوتا ہے؟ قوم یہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے اکیلے کے عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ پوری دنیا تو گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ہم اکیلے عمل کر کے کیا کریں گے؟ یہ جملہ ایک مسلمان کی زبان سے کبھی نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جملہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ مسلمان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ وہ تنہا بھی عمل کرتا ہے، اللہ اس کے عمل کرنے کی برکت سے ایک قافلہ تیار فرما دیتا ہے، ایک قافلہ تیار فرما دیتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر بشارت سناؤں، اگر آپ تنہا بھی عمل کریں گے اللہ آپ کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، اگر کسی بندے نے اسلام کے اندر اگر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو جس طریقے پر لوگ عمل کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کا ثواب پہلے والے کو عطا فرمائے گا، ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ ان سارے لوگوں کا ثواب پہلے والے کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ نہ سوچو کہ میرے اکیلے کے عمل کرنے سے کیا ہوگا، خوش ہو جاؤ، اللہ تمہیں ان سارے بعد میں لوگ عمل کریں گے انسانوں کا ثواب تمہیں عطا فرمانے والا، ان سارے لوگوں کا ثواب تمہیں ملنے والا ہے۔ اس وجہ سے
ہمیں کسی کی پرواہ کیے بغیر بس حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اگر ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کریں گے, طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے, ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے گا. ہماری قوم کی حالت کیا ہے, میں غیروں کی قوم کی ایک مثال دے کر کے سمجھاؤں. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر ہو یا گھریلو فنکشن ہو تو ہم اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ ہماری زندگی کی پوری جمع پوجی لگ جاتی ہے. غیروں کے اندر ایک قوم گزری ہے, وہ پورا دن محنت مزدوری کرتی ہے, ابھی بھی ان کا نام و نشان موجود ہے, ابھی بھی کئی جگہوں پر پائی جاتی ہے وہ قوم. ایک قوم ایسی ہے کہ وہ محنت مزدوری دن بھر کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد جب ان کے یہاں کوئی موقع آتا ہے, فنکشن آتا ہے یا تہوار آتا ہے, تو زندگی میں انہوں نے یا پھر اپنے جو محنت مزدوری کر کے جتنا بھی کمایا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا پیسہ اسی ایک تہوار کے اندر خرچ کر دیتے ہیں. پھر وہ قوم کنگال ہو جاتی ہے, پیسہ نہیں رہتا ہے, وہ جمع پونجی نہیں رہتی ہے. آج وہی حالت ہمارے مسلمانوں کی ہے. دن بھر محنت کرتے ہیں, دن بھر جاب کرتے ہیں, اور جیسے ہی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے سارے پیسے اس میں لگا دیتے ہیں. جب اپنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں تو لوگوں سے قرض لیتے ہیں, یا قرض نہیں لیتے تو اپنا گھر گروی رکھ دیتے ہیں, یا گھر بیچ دیتے ہیں, یا دکان بیچ دیتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں بھی بیچ دیتے ہیں تو قرض کے جو پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں واپس دینے کے اندر ان کی زندگی پوری صرف ہو جاتی ہے. اب نہ ان کے پاس پیسے باقی رہتے ہیں, نہ پیسے باقی رکھنے کی زندگی موجود ہوتی ہے. یہ قوم اس طریقے سے تباہ و برباد ہوتی ہے. اب یہ باتیں تو ہماری قوم کی ہیں. دوسری بات میں آپ کو ہماری قوم کی بتاؤں. اگر یہاں پر لوگ سمجھ بھی جائیں گے کہ چلو ہم اکیلے عمل کریں گے, تو لوگ آگے تانا کیا دیتے ہیں, مولانا صاحب اگر ہم شادی بیاہ کے موقع پر اس طریقے سے خرچ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. یہ جملہ عام طور پر ہماری زبانوں پر, لوگ کیا کہیں گے. لوگ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے. اگر آج نوجوان اپنے چہرے پر داڑھی رکھنا بھی چاہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب اگر میں داڑھی رکھ لوں گا لوگ کیا کہیں گے. اگر میں ابھی بڑی جوانی کے اندر مسجد کی صفوں کو درست کروں گا لوگ کیا کہیں گے. اللہ اکبر. یہاں ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا رکھو, یہ تانے دینے والے لوگ ہمیں پرسکون زندگی نہیں گزارنے دیں گے, اور نہ ہی آپ کو پرسکون زندگی گزارنے دیں گے, اور آپ کو پوری دنیا کو خوش کرنے کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا, اور نہیں آپ پوری دنیا کو خوش کر سکتے ہیں. بس آپ کی ذمہ داری کیا ہے, اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ, بس آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دو, اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ. اس وجہ سے لوگوں کے تانوں کی طرف توجہ کیے بغیر بس تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرو. اگر ہم نے تعلیمات مصطفیٰ اور طریقہ مصطفیٰ کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا, ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے گا. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہترین امام گزرے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں موجود تھے, تو کئی دنوں تک جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی, دشمن کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, جنگ ہو رہی تھی لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی. تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرماتے ہیں جب میں سویا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آ کر کے انگلیوں سے دانتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مسواک کی سنت پر عمل کرو, اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. دیکھو مسواک کی سنت, ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں, لیکن مسواک کے ذریعہ اللہ رب العزت ہماری بڑی بڑی بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے. اس پر عمل کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک کرو, اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. صبح سویرے بیدار ہو کر کے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے حضور نے مجھے بشارت عطا فرمائی ہے. تو سارے ساتھی اٹھ کر کے انہوں نے مسواک کرنا شروع کر دیا. سنت بھولی ہوئی تھی, فتح نہیں ہو رہی تھی, لیکن جیسے ہی ساتھیوں نے مسواک کرنا شروع کیا تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ دشمن قلعے کی دیواروں پر چڑھ کر کے مسلمانوں کے حالات دیکھتے تھے کہ آج مسلمانوں کا چال چلن کیسا ہے, آج مسلمان کیا کر رہے ہیں, ان کی کارکردگی کیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرماتے ہیں جب ساتھیوں نے اس طریقے سے عمل کیا تو دشمن قلعے کی دیوار پر چڑھ کر کے دیکھنے لگے کہ آج ان کا چال چلن کیا ہے, آج ان کی کارکردگی کیا ہے. تو لوگوں نے دیکھا, دشمنوں نے دیکھا کہ اپنے دانتوں کو صاف کر رہے ہیں مسواک کے ذریعہ. ان کے دل کے اندر رعب طاری ہو گیا, ان کے جسم کے اندر ایک کپکپی طاری ہو گئی کہ آج مسلمان اپنے دانتوں کو صاف کر رہے, ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں کچا چبا جانے والے ہیں. یہ ایک سنت کی وجہ سے اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی, کامیابی عطا فرمائی.
آپ سوچے تو صحیح، جس سنت کو ہم معمولی اپنے نظریے کے مطابق معمولی سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت اسی سنت کے ذریعے ایک بہترین جنگ کو فتح فرما دیتا ہے۔ تو آج اگر یہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری سنتیں ہیں، بہت سارے طریقے ہیں جو ہماری زندگی سے چھوٹے ہوئے ہیں، اگر ہم ان طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں گے، ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے گا۔ بس سنت رسول پر عمل کرو، طریقہ نبوی پر عمل کرو۔ اگر ہم طریقہ نبوی پر عمل کریں گے، ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے گا۔ کھانے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، اگر اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا نوالا کھاتے کھاتے نیچے بھی گر جاتا ہے تو لوگ اس کو اٹھا کر کھانے میں کمتری محسوس کرتے ہیں، اٹھانا نہیں چاہتے ہیں، اٹھا کر کھانا نہیں چاہتے۔ لیکن ایک صحابی رسول بادشاہ کے دربار کے اندر پہنچے ہوئے تھے، روٹی کھاتے کھاتے ٹکڑا زمین پر گر گیا تو انہوں نے اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لیا۔ ساتھ میں دوسرے مسلمان ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور یہ بادشاہ کا دربار ہے، اس طریقے سے نیچے سے پڑا ہوا لقمہ اٹھا کر کے آپ کھائیں گے، یہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، کیا ہی بات، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بیماری پہلے سے چلتی آ رہی ہے، ابھی تک ہمارے اندر موجود ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو جب اس نے یہ کہا کہ آپ اس طریقے سے دربار میں یہ باتیں یہ انداز کر رہے ہیں، اپنا رہے ہیں، تو یہ کیا کہیں گے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ اس صحابی رسول نے کتنا پیارا جواب دیا، اہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے سنت رسول پر عمل کرنا چھوڑ دوں گا؟ اللہ اکبر۔ یعنی پتا چلا کہ اگر لقمہ نیچے بھی گر جائے اسے اٹھا کر کے ساتھ کھا لو، سنت رسول پر بھی عمل ہو جائے گا، اللہ تمہیں ثواب بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے ذریعہ اللہ رب العزت بہترین کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری زندگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری زندگی میں شادی بیاہ کا موقع ہو یا گود بھرائی کی رسم ہو، تو اس وقت ہماری قوم بیجا خرچ کرتی ہے، بیجا خرچ نہ کرو، جتنے مختصر انداز میں کر سکتے ہو آپ یہ کام کرو، انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالی طریقہ نبوی کے مطابق کام کرنے کی وجہ سے بہترین کامیابی عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی، جو مجھ سے محبت کرنا چاہے تو میری محبت کا طریقہ یہ ہے کہ میری سنت پر عمل کرے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو اس طریقے سے مجھ سے محبت کرے گا اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرا پڑوسی بنا کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ بس اسی امید کے ساتھ، یہی اسی لگن کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن حضور کا پڑوسی بنا کر کے جنت میں داخل فرما دے گا، اسی امید کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ اگر ہم نے اپنی زندگی کا قبلہ درست کیا، ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں نتیجہ وہی عطا فرمائے گا جو آقا نے ہمیں عطا فرمائے، جو آقا نے ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے دوران جو لفظ خطا واقع ہوئی اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔